کتاب الطہارہ ہے. ہمارے حضرت محمد عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یوں پڑھاتے تھے. لائبریری تھی نا حضرت کے پاس رحمہ اللہ، تو وہ فرماتے تھے فلاں کتاب نکالو ذرا، یہ دیکھو، یہ باب نکالو، اس کا صفحہ نمبر فلاں دیکھو، اس میں نیچے کی طرف یہ حدیث لکھی ہوگی. اور جو ان کے استاد تھے ندوہ میں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے. حضرت ایسے ہمیں بتاتے تھے. حضرت محمد علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جن سے پڑھی، ان کے اساتذہ بھی ایسی کتابیں پوری لائبریری الٹ پلٹتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ کسی علمی بحث میں حضرت سے عرض کیا کچھ، تو فرمایا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں قریب رہتے تھے ندوہ کے. تو حضرت کا تانگا جب داخل ہوتا تھا ندوہ میں، تو میں، مولانا مسعود صاحب وغیرہ وغیرہ، ہم سب لڑکے کھڑے ہوتے تھے. تو پہلا قدم پائیدان پہ رکھتے تھے، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے فرماتے مسعود، علی، وہ ذرا فلاں جگہ دیکھنا، فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، اچھا فلاں عبارت نکال کے لانا. اور چلتے چلتے بھی علمی باتیں ہوتی تھی. تو اس لیے جنہوں نے اپنی راتوں کی سیاہی علم کی طلب میں صبح کی سفیدی میں تبدیل نہیں کی، انہیں چاہیے کہ کوئی اور کام کریں، حدیث شریف پہ نہ آئیں. غیرت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھوٹ بولے تو غیرت آنی چاہیے کہ کیا فضول بات، کیا بک بک لگا رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا. شریف لڑکے کو اپنے باپ پہ غیرت نہیں آتی، غصہ نہیں آتا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں اور والدہ نے تو یہ کہا ہی نہیں، آپ ان پہ تہمت باندھ رہی ہیں. آپ خود سوچیں غیرت آنی چاہیے یا نہیں. یہ مسند احمد ہے، صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں آپ دیکھیے، اور انہوں نے باب باندھا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ تو نہیں، ظاہر ہے کہ اب باب کے باندھے گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے باندھے ہیں. نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں بہت کمال کے آدمی تھے، بیبرس کو لے ڈوبے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں. اتنا کمال ہے، احتیاط کا کمال ہے. حدیثوں کو لکھتے چلے گئے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ یہاں پر باب کیا باندھنا چاہیے. وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ حدیث جو لکھ رہا ہوں، کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ وضو کے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال یہی تھا، اور اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم، اگر ایسے نہ ہوا قیامت میں اللہ کیا جواب دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس حدیث میں یہ بات ان کی مراد ہی نہیں تھی، اور تم اپنے پاس سے لکھ آئے ہو، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، مسلم نہیں ایسے کرتے. یہ ان کے کمال ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کا خدا کا خوف ہے. یہاں انہوں نے باب، ان کے بعد والوں نے باندھا ہے کہ دونوں پاؤں کو پورا مکمل طور پہ دھونا، کمال کے ساتھ دھونا. بڑی خوبصورت مثال اس باب میں ہی گویا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں. وہ کہتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ. ہم ایک غزوے، ایک جہاد کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، واپس ہوئے، پلٹے. حتی اذا کننا بماء بالطریق، یہاں تک کہ ہم پہنچے پانی کے ایک مقام پہ، راستے میں تھا. تو تعجل قوم عند العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جلدی کی کہ عصر کی نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے وضو کیا. وہم رجال، وہ بڑی جلدی میں تھے. فانتہینا الیہم، ہم پہنچے ان کے پاس. وآقابہم تلوح، اور ان کی جو ایڑیاں تھیں وہ گیلی نہیں تھیں. لم یمسہ الماء، پانی نے اسے چھوا نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خشک ایڑیوں کو دیکھا کہ وضو کے بعد خشک ہیں تو فرمایا ویل للعقاب من النار، برباد ہو گئیں وہ ایڑیاں، جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی جنہیں وضو کے پانی نے تر نہیں کیا۔ اسبغوا الوضو، لوگو وضو کو پورا کیا کرو۔ اب یہ حدیث جو پڑھے گا مسلم کی، ظاہر ہے کہ اس کی سمجھ میں یہی آئے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے فرمائے، ایک تو وعید، نصیحت کہ وضو پورا کرنا چاہیے، ایڑیوں کو بھی دھویا کرو، اور ایک یہ فرما دیا کہ وضو کو پورا کرو، ایک تو یہ فرما دیا کہ وضو کو پورا کرو، اور دیکھو دوسری بات فرما دی کہ وگرنہ جہنم اور آگ اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی باب کو آپ آگے پڑھ لیں۔ اس باب کو آگے پڑھتے ہوئے جب ہم اس پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہ رأى قوما یتوضؤون من المطہرۃ، انہوں نے دیکھا کہ لوگ وضو کے پانی کے برتنوں سے وضو کر رہے ہیں۔ کس نے دیکھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہ رأى، انہوں نے دیکھا، فقال، انہوں نے کہا اسبغوا الوضو، لوگو وضو ٹھیک طرح کرو۔ فإنی سمعت ابا القاسم، میں نے حضرت ابو القاسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے تھے ویل للعراقیب من النار، جو ایڑیاں وضو کے پانی سے تر نہیں ہوں گی جہنم اسے تر کرے گا، آگ لپٹے گی۔ یہاں دیکھا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا دیا کہ اسبغ الوضو، وضو پورا کرو، یہ ان کا جملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے متعلق ایک بات اور ارشاد فرمائی۔ اب جتنی حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی آتا ہے وہاں یہی مل جائے گا۔ اب محدث جو پڑھانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سارے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بچوں، اس میں سے ایک جملہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے جملے کو کہنے کے بعد، اور اسی لیے پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آگے کی روایت دیکھیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار، لوگو جہنم کی آگ ہے ایڑیوں کے لیے۔ اب خود سوچیں کہ اگر صرف اتنا جملہ محدثین لکھ دیتے کہ ایڑیوں کو جہنم کی آگ، تو کن ایڑیوں کو؟ سمجھ میں ہی نہ آتا کہ کن ایڑیوں کو، مردوں کی، عورتوں کی۔ یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جملے سے پتہ چلا اور واقعہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ وضو والی ایڑیاں ہیں جو تر نہیں کی گئیں، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایڑیاں ننگی ہوتی، عورتوں کی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اس سے مسئلہ ثابت ہوتا کہ ان کی ایڑیوں کا چھپانا بھی فرض ہو گیا اگر صرف اتنا جملہ ہوتا۔ یہ کون سی ایڑیاں ہیں؟ یہ شہر والوں کی، اس لیے کہ وہ ایڑیاں دیہات میں جس طرح پھٹ جاتے ہیں، شگاف پڑ جاتا ہے، شہروں میں ایسے چانسز کم ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نکالا جا سکتا تھا والعیاذ باللہ اگر اتنا ہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہوتا۔ اس میں دو چیزیں مل گئیں، ایک ادراج ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ وضو کرتے ہوئے ایڑیوں کو دھونا ہے، پورا کرنا ہے، اور ایک پتہ چلا کہ وہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور یہ واقعہ ان دو چیزوں نے مل کے ایڑیوں کو متعین کر دیا کہ وضو والی ایڑیاں اور جہنم کی آگ اس سے متعلق ہے، پردے وردے کے متعلق نہیں۔ آیا خیال میں؟ یہ حدیث میں آتا ہے ادراج، اور مدرج احادیث جو ہوتی ہیں بہت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کلام پاک کو ڈھونڈنا اور یہ تصریح کرنا محدثین یہ کام کر چکے، عمومی طور پہ محدثین نے یہ کام کر دیا۔